السلام علیکم ناظرین، مریم خان ٹاکس ایپیسوڈ 6 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا میرا ٹاپک ہے اردو لینگویج۔ آج ہم اردو زبان کے بارے میں جانیں گے۔ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا۔ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ زبان کسی خاص ملک یا کمیونٹی میں انسانی رابطے کا طریقہ ہے۔ یا تو بولی جاتی ہے یا لکھی جاتی ہے، جس میں الفاظ کا ایک منظم اور روایتی انداز میں استعمال ہوتا ہے۔ اردو کو 1947 میں پاکستان کی نئی ریاست کے لیے اتحاد کی علامت کے طور پر منتخب کیا گیا تھا، کیونکہ اس نے پہلے ہی شمال اور شمال مغربی برطانوی ہندوستان میں مسلمانوں کے درمیان ایک زبان کے طور پر کام کیا تھا۔ اردو ایک ہند آریائی زبان ہے جو بنیادی طور پر جنوبی ایشیا میں بولی جاتی ہے۔ یہ پاکستان کی قومی زبان ہے، جہاں انگریزی کے ساتھ ساتھ یہ ایک سرکاری زبان بھی ہے۔ ہندوستان میں اردو 8ویں شیڈول کی زبان ہے، جس کی حیثیت اور ثقافتی ورثے کو ہندوستان کے آئین نے تسلیم کیا ہے، اور کئی ہندوستانی ریاستوں میں اس کی سرکاری حیثیت بھی ہے۔ نیپال میں اردو ایک رجسٹرڈ علاقائی بولی ہے، اور جنوبی افریقہ میں یہ آئین میں ایک محفوظ زبان ہے۔ یہ افغانستان اور بنگلہ دیش میں اقلیتی زبان کے طور پر بھی بولی جاتی ہے۔ آج اردو دنیا کی کئی ممالک میں بولی جاتی ہے، جن میں برطانیہ، کینیڈا، امریکہ، مشرق وسطیٰ اور ہندوستان شامل ہیں۔ اردو ہندوستان میں سرکاری طور پر تسلیم شدہ زبانوں میں سے ایک ہے، اور کچھ ہندوستانی ریاستوں میں اسے سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ ہندوستان کے کئی حصوں میں اردو بھی پڑھی اور لکھی جاتی ہے، اور ان ریاستوں میں اردو میں کئی روزنامے اور کئی ماہانہ رسالے شائع ہوتے ہیں۔ یہ 6 ہندوستانی ریاستوں کی سرکاری زبان ہے اور ہندوستان کے آئین کی 22 شیڈول زبانوں میں سے ایک ہے۔ اردو عربی رسم الخط کی موافقت شدہ شکل میں لکھی جاتی ہے، اور 8ویں صدی کے دوران فارسیوں نے عربی رسم الخط کا استعمال شروع کیا۔ فارسی آوازوں کے لیے چند حروف کا اضافہ کیا، جو عربی زبان میں نہیں ہوتے تھے۔ کئی صدیوں بعد برصغیر کے حملہ آوروں نے جو وسطی ایشیا سے آئے، بولی جانے والی زبان کو لکھنے کے لیے مزید حروف کا اضافہ کیا، اور یہ زبان بالآخر اردو کے نام سے مشہور ہوئی۔ اردو غالباً 711 میں سندھ پر مسلمانوں کی فتح کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔ 11ویں صدی کے بعد سے فارسی اور ترک افواج کے برصغیر پاک و ہند پر حملوں کے دوران زبان فارسی اور عربی رابطوں سے تیار ہونا شروع ہوئی۔ دہلی سلطنت اور مغل سلطنت کے دوران اردو نے زیادہ فیصلہ کن طور پر ترقی کی۔ 12ویں سے 16ویں صدی تک برصغیر پاک و ہند میں اسلامی فتوحات نے زبان میں کافی تبدیلیاں کی۔ فارسی کو سرکاری زبان بنا دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں اردو کے الفاظ فارسی سے حاصل ہوئے۔ عربی اور ترکی کے قرض کے الفاظ بھی مربوط تھے۔ اس دور میں اردو زبان کے بے شمار نام سامنے آئے، جن میں ہندی، ہندوستانی، دہلوی اور لاہوری شامل ہیں۔ نوآبادیاتی دور میں مسلم اور ہندو زبانوں کے درمیان کوئی تقسیم نہیں تھی، دونوں متحد ناموں سے چلی گئیں۔ تاہم جب 1947 میں برطانوی استعمار کا خاتمہ ہوا، تب تک ایک فرق ابھر چکا تھا۔ اگرچہ دونوں بولی جانے والی زبانیں ایک جیسی تھیں، لیکن فارسی عربی رسم الخط میں لکھی جانے والی زبان کو اردو زبان کہا جانے لگا۔ اس کے برعکس دیوناگری رسم الخط میں لکھی جانے والی زبان ہندی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ بالکل ابتدائی دور میں مسلمان برصغیر میں 3 ساحتوں میں آئے، جیسے تاجر، کمانڈر اور سپاہی یا فاتح۔ اردو کی ابتدا کا تعلق برصغیر میں مسلمانوں کی آمد اور رہائش سے ہے، اور وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لائے تھے۔ یہ صرف فاتحین کے باہمی تعامل کی وجہ سے وجود میں آئی، اور اردو جیسی متضاد زبان مقامی زبانوں کے عربی، فارسی اور ترکی کے ساتھ ملاپ سے پیدا ہوئی۔ پاکستان میں اردو میں تبدیلیاں آئی ہیں، اور حال ہی میں اس نے پاکستانی زبانوں جیسی پشتو، پنجابی، سندھی اور بلتی کے ساتھ ساتھ بنگالی زبانوں سے بہت سے الفاظ شامل کیے ہیں اور اس سے مستعار لیا ہے۔ اس طرح پاکستان میں زبان بولنے والوں کو خود کو مزید ممتاز کرنے کا موقع ملا ہے۔ لاکھوں پاکستانی ایسے ہیں جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اردو میڈیم اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے وہ اپنی مادری زبان کے ساتھ اردو بھی پڑھ اور لکھ سکتے ہیں۔
25 سال سے زائد عرصے تک پاکستان میں مقیم مختلف نسلوں جیسے پشتون، تاجک، ازبک، ہزاروی اور ترکمان کے تقریباً 50 لاکھ افغان مہاجرین میں سے زیادہ تر بھی اردو زبان پر عبور حاصل کر چکے ہیں۔ اردو زبان بہت سے ممالک میں بولی جاتی ہے۔ اردو کو دوسری زبان کے طور پر سیکھنے والے 160 ملین سے زیادہ لوگ اردو الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری زبان بولنے والوں کی گنتی کریں تو دنیا بھر میں اردو زبان بولنے والوں کی تعداد 230 ملین ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے اردو کو دنیا بھر میں 10ویں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان کے طور پر رکھتا ہے۔ اردو کے جن شعراء نے حب الوطنی پر مبنی نظمیں، نثر، ناول اور افسانے لکھ کر شاعری کی ذمہ داریاں نبھائیں، اردو کے ارتقاء اور ترقی میں سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ مزید اردو کے گیت لکھنے والوں اور گیت نگاروں نے اسے ایک اعلیٰ اصطلاحی ادبی زبان بنایا ہے جو ہر قسم کے اظہار کے قابل ہے۔ مزید اردو مصنفین نے مختلف اخبارات اور رسالوں میں مزاحیہ کالم، مضامین اور مباحثے بھی لکھے جو آن لائن دستیاب ہیں اور لوگوں کو اس زبان سے آگاہی کے لیے متحرک کرنے میں بہت زیادہ تعاون کیا۔ اردو بلا شبہ روح کی زبان ہے۔ یہ ایک ایسی زبان ہے جو شاعری میں نثر اور خوبصورتی میں جان ڈالتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں زیادہ تر مقبول شاعری، گیت اور نظمیں لکھی اور گائی جاتی ہیں۔ مصنفین نے 13ویں سے 15ویں صدی کے دوران ادب اور شاعری میں اردو زبان کا استعمال شروع کیا۔ امیر خسرو ایک مشہور عالم جو سلطنت دہلی کے ماتحت رہے، اردو زبان کی ترقی میں خاطر خواہ تعاون کیا۔ وہ کبھی ہندوی کے نام سے جانے جاتے تھے اور انہیں اردو ادب کا باپ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے فارسی اور اردو دونوں میں لکھا۔ مؤخر الذکر اشرفیہ اور درباری سیاق و سباق میں پھل پھول رہا تھا۔ اس کے نتیجے میں اردو سیکھنا زیادہ مقبول ہوا۔ اس کا پہلا بڑا شاعر امیر خسرو تھا جس نے نئی تشکیل شدہ تقریر میں دوہے، لوک گیت اور پہیلیاں لکھیں۔ چند مشہور کلاسیکی شاعروں میں مرزا غالب اور میر تقی میر شامل ہیں۔ ابھی حال ہی میں پاکستان کا وجود بڑی حد تک اردو کے عظیم شاعر علامہ محمد اقبال کے وژن کا مرہون منت ہے جو پاکستان کے قومی شاعر تھے۔ اردو زبان نستعلیق طرز کی فارسی رسم الخط میں لکھی گئی ہے۔ فارسی رسم الخط عربی سے ماخوذ ہے، اس لیے اردو کے الفاظ دائیں سے بائیں لکھے جاتے ہیں۔ اردو ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔